बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हालिया सैलाब अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस सैलाब के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह व बर्बाद हो गई है। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सैलाब के बायस इस साल और अगले साल हमें एक बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान का सामना भी करना पड़ेगा। और ये जो ग़िज़ाई किल्लत का बहरान है, इससे हमारी मईशत पर इंतहाई मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी हम पिछले सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उन अभी हम नबरदा ज़मा नहीं हुए और अब एक नए सैलाब की तबाहकारियों का हमें सामना है। तो क्या ये सैलाब पे सैलाब आते रहेंगे? अगले साल भी सैलाब आएगा, फिर उससे अगले साल भी सैलाब आएगा, तो हम कब तक इसी तरह सैलाबों का सामना करते रहेंगे? क्या हमारे पास सैलाब की तबाही का मुकाबला करने के लिए या उसको कम करने के लिए कोई पॉलिसी है? और अगर कोई पॉलिसी है तो उस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली, और हमारे साथ जाम खान शोरो साहब सिंध के वज़ीर आबपाशी हैं, वो भी मौजूद होंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, आपके साथ इस मौजू पे मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पहले भी काफ़ी सैलाब आए, अब फिर एक सैलाब आ गया है, तो क्या अगले साल भी हमें इसी तरह के एक बहुत बड़े सैलाब का सामना करना पड़ेगा? तो फिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मीर साहब, सबसे पहले तो ये जो इस मरतबा सैलाब आया है, ये मामूल का सैलाब नहीं। 1955 के बाद से आज तक 4 ऐसे सैलाब आए हैं। तो हमारे यहाँ जो हर अगले साल सैलाब आता है, इस सैलाब की नौयत वो बिल्कुल नहीं है। तो आप ये समझ लें कि जैसे ज़लज़ला आ जाता है और कोई ऐसी खुदाई आफत खुदा न खास्ता आ जाए जो कुदरत की तरफ से आई हो, तो उसका सामना करना और तरीक़ाकार होता है। और जो मामूल के सैलाब, क्योंकि हमारी मानसून जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से फ्लो वाटर्स जो है नालों में और उसके बाद दरियाओं में बढ़ता चला जा रहा है। तो वो सैलाबी कैफियत जो है वो मुख्तलिफ है, और इन दोनों से नबरदाज़मा होने के लिए आपको मुख्तलिफ इक़साम की स्ट्रैटजीज चाहिए। तो आपका जो सवाल है कि क्या अगले साल भी हम एक्सपेक्ट करें इसी तरह का सैलाब, तो मेरे ख्याल में अगर 50 साल में ये चौथी मरतबा आया है, तो ये बहुत ही शूमीय किस्मत होगी कि अगले साल फिर इसी तरह का सैलाब आए। लेकिन क्या हमारे आने वाले वक्तों में मानसून की शिद्दत में इजाफा होगा? ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इजाफा होगा। क्या मानसून जल्दी आ जाया करेगी? इस वक्त जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगले साल तकरीबन 15 दिन पहले मानसून आ जाएगी। उसकी ड्यूरेशन भी लंबी होगी और उसके जो साइकिल्स हैं, इस मरतबा 3 इजाफी साइकिल्स हमें पिछले साल के मुकाबले में 3 से 4 इजाफी साइकिल्स का सामना करना पड़ा मानसून के। अगले साल भी लगता है ऐसे है कि शायद इससे भी 1-2 इजाफी साइकिल्स का हमें सामना करना पड़े। तो उस सैलाब से निमटने के लिए जो मामूल के सैलाब होते हैं, उन सैलाबों से निमटने के लिए हमें जो हिकमत अमली तय करनी है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी के बहाव में आबादियां बनी हुई हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठों की वो होटल हैं या उनके रिजॉर्ट्स हैं, जो ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, शुमाली इलाका जात में बने हुए हैं, और किसी गरीब आदमी का वहाँ पे कोई होटल नहीं है। ये सब अमीर लोग हैं। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के भी नहीं हैं। आप कभी मौसम में जाएं तो आपसे 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार रुपए किराया वसूल करते हैं रात का। लेकिन जब ये पानी के बहाव के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि स्याह लुत्फानंदोज हो सके पानी से, तो जब वो पानी शिद्दत इख्तियार करता है और इन होटल्स को तोड़ता है, तो आपको उनके जो गार्डर्स हैं, बड़े बड़े या कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं या बड़े बड़े लकड़ी के बाले हैं, वो आप समझ लें मिसाइल बन जाते हैं नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए। इस वजह से इन तमाम रास्तों को साफ करना और उन आबादियों को वहां से हटाना जहाँ पे वो नालों के इर्द गिर्द आबाद हैं, 300 दिन के अंदर अंदर हटाना। अभी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वहां से मैंने जिक्र शुरू किया है, वहां पे खालसा जमीन यानी सरकारी जमीन को तकसीम किया जा रहा है अवाम में। तो ये जो नदी नालों के करीब आबादियां हैं,
اگر ان کو بھی تھوڑا سیف رقبہ دے دیا جائے تو میرے خیال میں وہ زوننگ کے ذریعے اور انفورسمنٹ کے ذریعے بہت سی تباہیوں سے ہم بچ جائیں گے. اسی طرح شہروں کے اندر ہمارے پاس 300 دن ہیں. اگر یہ معمول سے زیادہ کی بارشوں کے لیے ہمارے پاس شہروں میں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے تو اب ہمارے پاس 300 دن ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈرینیج سسٹمز میں اضافت کر لیں یا نئے ڈرینیج سسٹمز بنا لیں یا نالوں کو نئے نالے بنا لیں یا ان کو وسیع اور صاف کر لیں. تو یہ بھی دوسری چیز ہے. تیسری یہ جو بنی ہوئی ہیں انلیگل ہاؤسنگ سکیمز جو دریا کے کنارے بن گئی ہیں یا ایسی جگہیں جہاں پہ انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس طرح کا جو سیلاب آیا ہے یہ تو اننڈیٹ کرے گا. اگر اس طرح کے سیلاب آئیں گے جو میں نے آپ کو بتایا 70 سال میں یا 75 سال میں 4 مرتبہ آئے ہیں تو وہ تو ہر آبادی کو افیکٹ کرے گا. لیکن معمول کے سیلاب کے راستے میں بھی اگر یہ آبادیاں بنیں گی تو بہت تباہی ہوگی. اس وجہ سے ان کو بھی علیحدہ کرنا. تو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ 300 دن میں کرنا ہے. 300 دن. اچھا, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, جو آپ باتیں کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے 2022 میں جب سیلاب آیا تھا اس کا زیادہ افیکٹ سندھ پر ہوا تھا. تو اس وقت جب میں سندھ میں اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھوم پھر رہا تھا, لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا تھا, تو مجھے وہاں پہ جام خان شورو صاحب حیدرآباد کے آس پاس کسی سیلاب زدہ علاقے میں مل گئے تھے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو کی تھی وہ کافی ملتی جلتی ہے جو آپ کی گفتگو آج آپ کر رہے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ آپ سنیں. جام خان شورو صاحب جو ہیں وہ 2022 کے سیلاب میں مجھے کیا کہہ رہے تھے. آپ کے پاس آپ کو دریاؤں کو راستہ دینا پڑے گا. آپ کو یہ کلائمیٹ کرائسس آ گیا, چینج تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آپ کو دریاؤں کے ساتھ جو ہمارے فارسٹ تھے وہ اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا پڑے گا. جو اب کنٹری میں آپ بے ہنگم بغیر سوچے سمجھے کینال بنا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں, سمندر کو بھی ایک پانی چاہیے, دریا کی پانی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس کرائسس آتے رہیں گے. تو ہم نے دریاؤں کو بھی ناراض کیا, ہم نے سمندروں کو بھی ناراض کیا اور ہم نے قدرت کو بھی ناراض کیا. اچھا جام خان شورو صاحب, جو گفتگو آپ نے کی ہے تقریباً ویسی ہی گفتگو جو ہے وہ آج کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب. تو آپ 2022 میں بات کر رہے تھے, مصدق ملک صاحب 2025 میں بات کر رہے ہیں. آپ سندھ کے صوبائی وزیر ہیں, وہ وفاق کے وزیر ہیں. تو بڑی مجھے یہ سوال پوچھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا خدا نخواستہ اگلے سال بھی آپ اور مصدق ملک صاحب ایسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے اور میں ایسے ہی سوالات کر رہا ہوں گا, یا ہم نے کچھ سبق سیکھ کے کچھ کرنا بھی ہے عملی طور پہ, اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ مہربانی امیر صاحب. دیکھیں میر صاحب, یہ کرائسس جو آیا ہے, جو دریاؤں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے, یہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ جو دھرتی سندھ پنجاب یا پاکستان پورا ہمارا جو بنایا گیا تھا یہ 6 دریاؤں کے حوالے سے بنایا گیا تھا. اس دھرتی کی ریکوائرمنٹ بھی 6 دریاؤں کی تھی, اس سمندر کی ریکوائرمنٹ بھی 6 دریاؤں کی تھی. جب سمندر میں پانی جاتا تھا تو سی انٹروژن کو روکتا تھا. ہمارے جنگلات جو تھے وہ بڑھتے تھے, جو کچے کے جنگلات تھے یا سمندر میں تمر کے جنگلات تھے وہ بڑھتے تھے. ہمارا جو کوسٹ لائن تھا وہ 100 کلومیٹرز تھا جو شرنک ہو کے 10% رہ گیا ہے اس وقت. ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ کرائسس, کلائمیٹ کرائسس اس دن سے سٹارٹ ہوا جب سے ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی کر کے ہمارے 3 بڑے دریا دے دیے, جو جس دھرتی کی ریکوائرمنٹ 6 دریا کی تھی. آج پنجاب میں جس ایریا پہ سیلاب آیا ہے ہمارے ملک میں, 3 ایسٹرن ریور راوی, ستلج, بیاس, یہ پنجاب کے اندر 55 MF پانی گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتے تھے. آج پنجاب میں 55 MF پانی جو 10 کال تربیلا ڈیمز کے برابر ہے وہ ریچارج ہوتا تھا, وہ ریچارج ہونا بند ہو گیا. اب ہمیں کنکریٹ میئرز لینے ہیں کہ کس طرح جو ہم نے کلائمیٹ کو ہٹ کیا ہے, کس طرح ہم نے اپنے 3 دریا دے دیے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ ختم کر دی ہم نے. آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سمندر کو پانی دیں گے تب آپ کا یہ ایکو سسٹم چلے گا, ادروائز وہ ایکو سسٹم آپ کا بند ہو چکا ہے. آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا جو سمندر دریاؤں کے راستے میں ہم نے انکروچ کیا ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. ہمیں لوور رائٹیرین کے رائٹ انڈیا سے کلیم کرنے پڑیں گے, بھائی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ اتنے MF پانی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سے سب سے زیادہ ہٹ پاکستان ہو رہا ہے آج.
آج جس انڈس بیسن کی انڈیا بات کر کے سسپینڈ کر رہا ہے تو ہمیں اپنے اوریجنل رائٹس کے اوپر جانا پڑے گا، ادروائز ہمارے پاس پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ کوتا میں ایسٹرن ریورس میں چناب اور جہلم میں پانی آیا تھا، 22-10 میں انڈس ریور میں پانی آیا، اور 2022 میں بلوچستان سے فلش فلڈ آئے جس نے سندھ کو ڈبو دیا۔ ہر کرائسس میں پاکستان سفر کرے گا، اور بینگ اے لوور رائپیرین سندھ بہت زیادہ سفر کرے گا۔ ہمیں اپنے لوور رائپیرینس کے رائٹس کو کلیم کرنا پڑے گا دنیا کے سامنے۔ مثال اچھا، اب آپ نے 2010 کا بھی ذکر کیا، 2022 کا بھی ذکر کیا، اور ہم 2025 میں ایک اور سیلاب کی تباہی سے دوچار ہیں۔ تو میرے لیے بطور ایک صحافی کے جس نے یہ سارے سیلاب جو ہیں ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہر سیلاب میں نے متاثرہ علاقوں میں کشتی میں سفر کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی کہانی ہے جو میں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذرا دیکھیں کہ 2010 میں نوشہرہ میں کیا دیکھ رہا تھا، اور 2022 میں 7 شریف میں کیا دیکھ رہا تھا، اور اب جو 2025 کا سیلاب ہے تو کچھ دن پہلے میں جھنگ میں تھا تو میں کیا دیکھ رہا تھا۔ علاقے مختلف ہیں، سال مختلف ہیں، مناظر ایک ہی طرح کے ہیں۔ ذرا تھوڑے سے کلپس دیکھ لیں آپ۔ نوشہرہ کی گلیوں میں کشتیوں میں ہمارا سفر جاری ہے، اور ان گلیوں میں جو پانی ہے، پانی میں آپ کو لوگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس جگہ پر جو پانی کی سطح ہے وہ یہاں کی جو آبادی ہے اس آبادی کے مکانوں کی چھتوں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ چھتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پانی کی سطح کتنی بلند ہے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو کھمبے ہیں ان کھمبوں کی تاروں سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی کہ جو پانی کی سطح ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جو جہاں پہ تاریں لگی ہوئی ہیں ہم ان تاروں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تاریں جو ہیں یہ بالکل میرے سر سے ٹکرا رہی ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں 7 شریف میں، آپ دیکھیں کہ کھمبے کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ میں یہ بجلی کی جو تار ہے اس بجلی کی تار کے نیچے سے گزر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں بالکل اپنی گردن جھکا کے اس تار سے نکلا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ پانی کا لیول کیا ہوگا۔ یہ جھنگ کا سیلاب سے متاثرہ ایک گاؤں ہے، یہ ڈوبا ہوا ہے مکمل طور پہ، اور آپ کو ادھر ایک مکان کی چھت پہ کچھ عورتیں اور مرد نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو بجلی کے کھمبے ہیں، پانی جو ہے یہ بجلی کے کھمبوں کے اوپر جو تاریں ہیں ان کے بہت قریب پہنچا ہوا ہے، اور یہ پیچھے ایک مسجد بھی ہے، مسجد بھی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ بجلی کی تاریں ہیں، اور یہ اب ہم بجلی کا ایک جو کھمبا ہے اس کے اوپر جو تاریں ہیں ان کو کراس کر کے ان کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اور یہ تاریں بالکل ہمارے سر کے بالکل اوپر ہیں۔ ان تاروں کو ہم نے کراس کیا ہے۔ اب مصدق ملک صاحب، یہ میں نے صرف اس لیے کچھ مناظر دکھائے ہیں 3 سیلابوں کے، 2010، 2022، 2025، کہ ہر سیلاب کی ایک ہی کہانی ہے۔ یقیناً اس دفعہ تباہی کچھ زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہر سیلاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیلاب کا پانی ہے وہ دریاؤں سے، ندی نالوں سے نکل کر اتنا ڈبو دیتا ہے شہروں کو، دیہاتوں کو، کہ جو پانی ہے وہ بجلی کے کھمبوں پہ جو تاریں لگی ہوئی ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم کشتی میں ان کو کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور شمالی علاقوں میں دریاؤں کے راستے میں جو ناجائز تعمیرات ہیں، یا آگے اس کے بعد پھر پنجاب اور سندھ جو ہے وہاں پہ جو کٹ لگائے جاتے ہیں، اور ان کٹ لگانے سے جو پانی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پھیل جاتا ہے، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ دیکھیں، جو سیلاب کی وجہ اس مرتبہ جو سیلاب آپ کے سامنے ہے اس میں تو بہت سے عوامل ہیں۔ شدت ہے بارش کی، جو ملحقہ علاقے ہیں جہاں سے راوی داخل ہوتا ہے پاکستان میں، وہاں پہ 625 سے 630% اضافی بارش ہوئی ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ سیدھا بہہ کر پاکستان میں آیا ہے۔ اسی طرح کچھ علاقے جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہاں پہ تقریباً 350 کے قریب اضافی بارش ہوئی ہے، 350%، یعنی 100% نہیں، 200% نہیں۔ تو اس قدر زیادہ بارش جو ہوئی ہے وہ ایک سیلابی کیفیت انہوں نے پیدا کی۔ کئی بند جو ہیں ان کے دروازے اڑ گئے وہاں پر بھارت میں بھی، اور وہاں پہ بھی تباہی آئی، لیکن آبویسلی پانی جو ہے وہ لوور رائپیرین کی طرف آتا ہے تو وہ پاکستان میں آیا، جس کی وجہ سے یہ تمام مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے۔
دوسری بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت تریمو پہ اور پنجنت پہ پانی کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ پنجنت جہاں پہ تقریباً اگر آپ مان لیں 6 دریا، تو 6 دریا پنجنت سے تھوڑا نیچے جا کے تمام دریا مل جاتے ہیں۔ پنجنت پہ تقریباً 5، اگر آپ بیاس کو بھی گن لیں تو 5 دریاؤں کا پانی آتا ہے، اور اس سے کچھ 100 کلومیٹر کے بعد چھٹا دریا جو ہے سندھ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ پانی 7-8 لاکھ کیوسک تک رہے، تاکہ سندھ کے اندر بہت زیادہ تباہی نہ آئے۔ تو بہت سے جو بریچز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم نے اس وقت تک 3-4 بریچز کر چکے ہیں، یہ جن کو آپ کٹ لگانا کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ڈاؤن سٹریم جو لوور رائپیرین کے ایریاز ہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ 1 ملین کیوسک سے زیادہ 1.3 ملین ہم نے جو پہلے ماڈل کیا تھا، اس میں خطرہ یہ تھا کہ کوٹری کے پاس یا پنجنت سے آگے اگر 1.1 سے 1.3 ملین کیوسک تک پانی چلا جاتا ہے تو بہت سندھ میں بربادی آئے گی۔ اس وجہ سے یہ کٹ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ٹارگٹ وہ ایریاز کیے جاتے ہیں جہاں پہ ایویکویشن کروا لی جائے، اور جہاں پہ آبادی کم ہو اس طرف پانی کو فلو کیا کر دیتے ہیں تاکہ پانی کا زور ٹوٹ جائے۔ تو اب ہماری کوشش ہے کہ یہ 7-8 لاکھ کیوسک تک اس کو مینیج کریں، اور کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی سندھ میں سے پانی نکلے گا مگر تباہی سے بچا سکیں۔ ایک میں اضافی بات کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمیں سمندر میں جو سالانہ پانی چھوڑنا ہے تاکہ سمندر واپس نہیں آئے، کھارا پانی واپس نہیں آئے، زمینوں کو برباد نہ کرے، وہ تقریباً 8 سے 8.5 ملین ایکڑ فٹ سالانہ ہے۔ ابھی اس سیلاب میں صرف تقریباً، ابھی تو میں آپ کو ایگزیکٹ ایویلیویشن تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں بتاؤں گا، لیکن اب تک کون جانے 14 سے 15-17 منگلا تربیلا ڈیم گزر چکا ہے پانی۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم نے پانی سٹور کیا ہو، تو جس وقت ہمیں سالانہ 8.5 کیوبک ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے سمندر میں جانے کے لیے، تو ہم اس ریگولیٹ کر سکیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب پانی سمندر میں ایک ہی دفعہ سارا بہہ جائے اور ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کرتے رہیں، مگر پورے سال میں جو پانی کا فلو جس کی ضرورت ہے ہم اسے ریگولیٹ نہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح ربیع اور خریف کی جو فصلیں ہیں، ان میں سے ایک فصل کے وقت تو ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، ایک کے وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس سٹوریج ہو تو ہم پانی کو ریگولیٹ کر سکیں، یعنی 8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں بھی جاتا رہے، اور دونوں فصلوں کے لیے ہمارے پاس واسط مقدار میں پانی ہو، تاکہ وہ سیڈلنگ یا سیپلنگ جو بڑا کمزور ہوتا ہے، جب اس کو پانی کی ضرورت ہو تو اسے پانی فراہم کیا جا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا بھارت میں بھی کہ انہوں نے اندرا گاندھی کینال جو ہے، جب ان کے وہ ڈیم ٹوٹ گئے بند، ان کے گیٹس ٹوٹ گئے، تو انہوں نے اندرا گاندھی کینال کے اندر پانی چھوڑ کے راجستھان بھیج دیا۔ اگر ہمارے پاس یا کینال کا سسٹم ہو یا ہمارے پاس ایسے سسٹم ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہمارا ریزروڈ ایریا ہو جس میں ہم پانی چھوڑ سکیں، پانی کا زور توڑ سکیں، تو پھر جو ڈاؤن سٹریم، جو میں ہمارے بھائی بھی جام خان شورو صاحب کہہ رہے تھے، ڈاؤن سٹریم تباہی کی شدت میں کمی آ جائے گی جتنا بھی بڑا سیلاب ہو۔ اچھا، تو ہمیں یہ پورا ایک سسٹم چاہیے، ہولسٹک ویو چاہیے، تاکہ ہم اپنی آبادیوں کو بچا سکیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا بریچز کا، کٹس کا، تو یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو کٹس کا فیصلہ ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے صلاح مشورہ کر کے کٹس کرتی ہے۔ اب 2-3 دن پہلے جب ہم تریمو ڈیم کے آس پاس سیلاب زدہ علاقوں میں تھے، تو وہاں پر ہمیں جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایک بہت ہسٹوریکل شہر ہے جنوبی پنجاب میں، گڑھ مہاراجہ، تو انہوں نے کہا جی کہ گڑھ مہاراجہ جو ہے اس کو ڈبو دیا جائے گا، شور کوٹ کو بچانے کے لیے گڑھ مہاراجہ کو ڈبو دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ ڈی سی صاحب نے ہمیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی کیا جس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں ذرا یہ کلپ بھی آپ لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ آپ کا؟ گڑھ شہر دے پاس ایک پاس گڑھ شہر دا ناکا کیتا نہ ساڈا شہر بڑدا، دوئی سائڈ تو ناکا نہیں کیتا۔ کیا شہر کا نام کیا ہے؟ گڑھ شہر۔ اچھا، گڑھ شہر۔ گڑھ شہر وہ ڈوبنے والا ہے؟
डूबने वाला है। डूबने आपको खतरा है कि वो डूब जाए? खतरा है। मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आबादी की तरफ पानी नहीं जाएगा। जो हमारा प्रोटेक्टिव बंद है उस पर भी हमारी मशीनरी लगी हुई है, सर खुद विटनेस करके हैं पूरे जंग की भी जितनी है। रेस्ट श्योर अगर आप समझोगे पानी बढ़ेगा आबादी की तरफ जाएगा फिर हम कट लगाएंगे, लेकिन बिफोर टाइम आप किस कहने पे कि एक शहर डूबा है तो दूसरे ने तो बोलना, इस तरह का काम। ये डीसी साहब ने उनको दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा। जाम खान शोरो साहब, आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो कट लगाना है ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसकी ब्रीचेस करना ऑप्शन नहीं है। ये इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे कि आपने ये बात किस तनाजुर में की है? जी सर, मैं कोशिश गुजार करूंगा। मुस्तदिक साहब हमारे सीनियर हैं। जो पंजाब में सर कट लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके, जो कादराबाद से ऊपर कट लगाया गया है, तो कादराबाद पे उस वक्त पानी था 10,70,000 और वो बैराज की कैपेसिटी थी 8 लाख कुछ। इस वजह से वहाँ पे राइट साइड पे उनको ब्रीच करना पड़ा, जिस तरह स्ट्रक्चर हम अपना बचा पाए। दूसरी बात, पंजाब में जो ज़मीनें हैं वो एलिवेटेड हैं, दरिया नीचे बहते हैं। हमारे पास दरिया जो है वो ज़मीन से ऊपर बहते हैं। अगर पानी निकल गया दरिया से, ब्रीच लगा, तो वापस पानी दरिया के अंदर नहीं आता। एक सिनारियो 2010 में बंद टूट गया था तो पानी 300 किलोमीटर नीचे से मंशर लेक की जानब गया और दरिया ने जब रास्ता दिया तब पानी आके इंडस में दाखिल हुआ। पंजाब के पास एक एडवांटेज है कि उनके पास ब्रिज के बाद पानी घूम फिर के उस दरिया में आ जाता है। हमारे पास फिर वो पानी दरिया में नहीं आता, फिर समंदर तक हमारे शहरों को डुबाता हुआ वो जाता है। इस वजह से हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल मीर साहब नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब को मैं गोशे गुजार करूँगा। पंजाब में जो पानी फैला है, जो 10,70,000 क्यूसेक कादराबाद से निकला था, तोसा पे 5,50,000 इस वजह से पहुंचा है। कादराबाद से तोसा तक दरिया के दोनों तरफ बहुत कम जगहों पे एम्बैंकमेंट्स हैं, क्योंकि वो पानी दरिया के नीचे चलता है। इस वजह से वो पानी वहाँ पे फैला है। अब पानी हर जगह पे फैलता हुआ पंजनद पे पहुँचेगा। तो मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो कंसीडरेशन थी, ये रिक्वायरमेंट थी, स्ट्रक्चर की थी, और दरियाओं में वो पानी फैला है पूरे पंजाब में, और वहाँ पे डाइक्स बंद या एम्बैंकमेंट्स नहीं है पंजाब के अंदर, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पंजाब की ज़मीन एलिवेटेड है। हमारा समंदर के साथ ग्रेडियंट 0 है। दूसरा, मैं गोशे गुजार कर दूं मुसद्दिक मलिक साहब को। देखें, आप जो बात कर रहे हैं इंदिरा कैनाल की, हमारे पास टोटल पानी की अवेलेबिलिटी, ये भले सब सैलाब आप काउंट कर लें, 2014 का भी सैलाब काउंट कर लें, 10 का भी काउंट कर लें, 22 का भी काउंट कर लें, मुसद्दिक मलिक साहब, इस 22 सालों के तीनों सैलाब आप काउंट कर लें, इसको भी काउंट कर लें। जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्ड की, 1991 के अकॉर्ड की, वो 127 MF। हमारे पास पानी सब सैलाबों का मिला के एवरेजली आता है 115 MF एवरेज 100, और हम कमिटेड हैं 127 के ऊपर। और 2 हम बड़े नए डैम बना रहे हैं, दयामर बादशाह, जहां पे 7 MF पानी इकट्ठा होगा। जब ये पानी निकल जाएगा तो फिर आपके महमद के बाद आपके पास कमिटेड पानी नहीं है अवेलेबल, तो समंदर का पानी कहाँ बचेगा? मैं आपको ये गोशे गुजार फिगर्स कर रहा हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा मुसद्दिक मलिक साहब। चलें, ठीक है, एक मैंने यहाँ वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मुसद्दिक मलिक साहब से बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और सिंध के वज़ीर आबपाशी जनाब जाम खान शोरो साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो हम आजकल सैलाब की वजूहात पे बात कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि इन पर अगर हम अमल दरामद करें तो मुस्तक़बिल में सैलाब की तबाही को हम कम कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने अचानक उनको कालाबाग डैम याद आ गए। अलीमीन गड्डापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं KP के, वो कह रहे हैं जी कि अब कालाबाग डैम बड़ा ज़रूरी है। तो आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं कि कालाबाग डैम अगर बन गया तो सैलाब की तबाही कम हो जाएगी? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंट्रोवर्सी को रेस करे, और ऑलरेडी वफाक और सूबों में बहुत ज़्यादा शक है, सूबों के माबैन बहुत ज़्यादा शक है, इस गुफ्तगू से भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा जी। इस वजह से किसी ऐसी चीज़ का नाम लेना जिससे कंट्रोवर्सी बढ़े, वो किसी के फ़ायदे में नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हमने ये 2 डैम मंगला और करबेला बनाए थे,
تو اس وقت ان کی کیپیسٹی جو تھی وہ 17.7 ملین ایکڑ فٹ کی تھی. کیونکہ یہ پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں پانی، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مٹی، بہت زیادہ کنکر آتا ہے، یعنی جسے ہم سلٹ کہتے ہیں. تو اس وقت جو سلٹنگ کی وجہ سے منگلا اور تربیلا کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 13.5 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے، 17.7 ملین ایکڑ فٹ سے کم ہو کے. ہماری جو ضرورت ہے، جو 1968 کی اسٹڈی ہے، اس کے مطابق 2025 میں ہماری ضرورت تقریباً 22 سے 23 ملین ایکڑ فٹ پانی کی سٹوریج کی ہے. اس وقت ہمارے پاس 30 سے 35 دن کا پانی سٹور ہوتا ہے، ہمیں تقریباً 55 سے 60 دن کے پانی کی سٹوریج کی ضرورت ہے. پانی اگر سٹور ہوگا تو ایسا نہیں کہ پانی نیچے ختم ہو جائے گا. پانی جب آپ ڈیم میں آہستہ آہستہ بھرتے ہیں تو ڈیم ایک ریگولیٹر کا کام کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی 10 منگلہ اگر بہ گئے ہیں یا 15 منگلہ بہ گئے ہیں، تو اگر آپ کے ڈیم فل ہوئے ہوں گے تو پورے سال کے اندر اب جو پانی ایک دم بہ جائے گا وہ بہ کے جب سمندر میں چلا جائے گا تو بعد میں جب پانی نہیں ہوگا تو سمندر واپس آئے گا نا. تو آپ کو 8.5 ملین ایکڑ فٹ ایک روانی کے ساتھ سمندر میں اتارنا ہے. روانی کے ساتھ اتارنے کے لیے جب گلیشیئر میلٹ نہیں ہوتے تو جو آپ کے پاس سٹوریج ہے اسی کے ذریعے آپ سمندر میں پانی اتاریں گے نا، ورنہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر پانی بہ ہی نہیں رہا ہوگا تو کیسے سمندر میں اترے گا؟ اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ اس کو صرف سٹوریج کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، اس کو آپ ریگولیٹر کے پانی کو ریگولیٹ کرنے کے نقطہ نظر سے دیکھیں، جس میں سب کو فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے میرے بھائی جام خان شورو صاحب. اچھا، مصدق ملک صاحب کا جو رابطہ ہے ہمارے ساتھ وہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا. پنجاب میں جام شورو صاحب سے اتنی دیر میں بات کر لیتا ہوں. آپ کی آواز آڈیو میں کچھ پرابلم آ رہا ہے. جام شورو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا جی کہ کیونکہ سندھ اور کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی تھی، اور اگر کالا باغ ڈیم آج ہمارے پاس ہوتا تو پھر پاکستان میں سیلاب اتنی تباہی نہ مچاتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر علم کی کمی ہے اور وہ دیکھتے نہیں ہے. سر تربیلا ڈیم پچھلے 21 سالوں میں ہم تربیلا ڈیم 17 دن تک ایوریجلی ہم پورا بھر سکیں 365 دنوں میں سے. میر صاحب جی، منگلا ڈیم ہم صرف 9 دن بھر سکیں. آج بھی منگلا ڈیم اتنی بارشوں کے بعد نہیں بھرا جا سکا. 90% ہم سر رن آف ریور پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اوور کمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس جو پانی ہے وہ ہم اوور کمیٹڈ ہیں صوبوں کے درمیان. صوبوں کو پانی پورا نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈیم ہے، ہم بھر نہیں سکتے. ڈیم بھرنے کی جب باری آتی ہو تب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم ارلی خریف میں سندھ پکار رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پانی دے دیں، اس وجہ سے کہ اس وقت آپ ڈیم نہیں بھر سکتے. تو ہم اوور کمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس پانی تھوڑے ٹائم کے لیے زیادہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں بارش ہوئی ہے، ہمیں ڈیمز 22 کے وہاں پہ ہم چاہیں گے اس وقت آواز آ گئی کالا باغ ڈیم بنائے. اس وقت چناب راوی اور ستلج میں ہے. راوی اور ستلج تو ہم نے دے دیے تھے بیاس. 88 کے بعد وہاں پہ پانی آیا جب انڈیا کا سر جب ہم نے 1960 میں انڈیا کو راوی ستلج اور بیاس دیا تھا تب انڈیا کی ریکوائرمنٹ تھی 8 اور ہم نے پانی دیا تھا 33 MF. حامد میر صاحب بڑی امپورٹنٹ فگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 33 MF کے اگینسٹ انڈیا نے ڈیمز بنائے، ڈائیورشن بنائی، اندرا کینال بنائے، پورا 33 MF اس نے یوز کر لیا. اس نے پاکستان کے لیے 0 چھوڑا کیونکہ ہم نے دے دیے تھے. اس کے باوجود آج کیا ہوا ہے؟ راوی اور ستلج اور بیاس آ گئے. انڈیا کے پاس تو بہت زیادہ ڈیم تھے. 33 MF اس نے یوٹیلائز کر لیا تھا، اپنا پانی اسٹوریجز بنا دیے تھے. لیکن جب سیلاب آتے ہیں، جب قدرت آتی ہے تو ان کو کنسیڈر نہیں کرتے. 88 کے سیلاب کے بعد 45 سال کے بعد سیلاب آیا ہے، اس کو کنسیڈر کر کے آپ پلاننگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ 22 کے فلڈ جو بلوچستان میں آئے ہیں اس کو بھلے آپ سب کو بھی ملا لیں تب بھی آپ اوور کمیٹڈ ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں بچتا. تو اب یہ بتائیں کہ اب جو یہ سیلاب کا پانی پنجاب سے سندھ کی طرف جا رہا ہے تو سندھ کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ میر صاحب دیکھیں، اس وقت جو میں 2014 کی فکر مصدق ملک صاحب کے گوشے گزار کروں، اسی چناب کے اندر قادر آباد کے اوپر 2014 میں 9.5 لاکھ کے قریب پانی ریلیز ہوا تھا ترمو کی طرف 2014 میں.
वो पंजनद पे पहुंचा कोई 3-4 लाख के करीब, सिंध में 4 लाख के करीब पहुंचा। देखिए पंजाब में ये पानी फैलता है, पंजाब की रिक्वायरमेंट है। जो 3 दरिया हमने दे दिए थे, ये नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था, पंजाब होता था, और वो ग्राउंड वाटर अब रिक्वायरमेंट हमने वो खत्म कर दी। ये पानी कादराबाद से जब पंजनद पे पहुंचता है तो बहुत कम हो जाता है मीर साहब। तो आज आप देखें ट्रुमू पे जो कादराबाद से इस साल पानी निकला था 10,70,000 क्यूसेक, वो ट्रुमू पे 550 पहुंचा है। और ये जब पानी पहुंचेगा पंजनद पे तो ये कम हो चुका होगा। ठीक है, अभी 2 लाख क्यूसेक पंजनद पे पहुंचा है मीर साहब। तो इसका मतलब है आपको इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब ये बताएं। मीर साहब जी जी जी, पंजनद के बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई रावी से, सतलज से जो हमने ब्यास जो सतलज में मिल जाता है उसका पानी पंजनद पे कितना पहुंचता है। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, अब आपने जो बड़ी अहम बातें की हैं, मुझे ये बताएं कि आप की तजावीज़ तो बड़ी अच्छी हैं और लगता ये है कि जो आपने कहा है वो हुकूमत की पॉलिसी भी है। 2-3 बातें आपने बड़ी अहम कही हैं कि दरियाओं के रास्ते में होटल नहीं बनने चाहिए, नाजायज़ तामीरात नहीं बननी चाहिए और ये हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बननी चाहिए। तो यकीनन आप ख़ुद ही बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि ये बड़े इनके जो मालिक हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। ज़ाहिरी बात है उन ताकतवर लोगों का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी ताल्लुक़ है, वफाकी हुकूमत से भी ताल्लुक़ है, पंजाब की हुकूमत से भी ताल्लुक़ है, सिंध की हुकूमत से भी ताल्लुक़ है। तो जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो हुकूमत के सामने कोई सियासी मसलहतें तो रुकावट बन के खड़ी नहीं हो जाएंगी? देखिए पहले मैं 1 मिनट कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने ये जितने दिखाए हैं अभी थोड़ी देर पहले मनाजिर, जो मैं तो नहीं देख सका क्योंकि मैं कंप्यूटर के ज़रिए आज आपसे कनेक्टेड हूँ, मगर अगर ये सारी बात ठीक है और अगर पंजाब के दरियाओं में कट लगाना बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये आप क्यों पानी आ गया और लोग छत पे खड़े हुए हैं? अगर पंजाब की बर्बादी कोई बर्बादी नहीं है तो फिर आपको भी प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, आपको भी ये नहीं दिखाना चाहिए। जब हम क्रीमू को, पंजनद को या नीचे कोटरी को बचाने के लिए पानी को डाइवर्ट करने के लिए कट लगाते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं कि डाउन स्ट्रीम किसी जगह पे तबाही ना आए। लेकिन एक जगह की तबाही को तबाही ना जानना, तो फिर दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है। या जाम खान शोरू साहब की बात ठीक है कि पंजाब की तबाही तो फैलाव है और सिंध की तबाही है, तो फिर आपको कैमरे लेके वहां पे नहीं जाना चाहिए कि देखें तार मेरी किश्ती तक पहुंच गया है। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं तो सिंध भी कैमरा लेके चला जाता हूँ, मैं पंजाब भी चला जाता हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा भी जाता हूँ, मैं बलोचिस्तान भी जाता हूँ, मैं तो हर जगह पे जाता हूँ। मीर साहब मेरा मीर साहब मुकदमा और है ना, मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क को चलाना है जी, जिसके लिए बाज मर्तबा कट लगाने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, ये फैसला करना पड़ता है कि किस जगह पे आबादी कम है। जब पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो कि अगर हिंदुस्तानी डैमों के दरवाजे उड़ गए हैं तो पाकिस्तानी डैम किस चीज़ के बने हुए हैं कि उनके दरवाजे नहीं उड़ेंगे अगर किसी मिलियन क्यूसेक पानी गुजरेगा। इस वजह से उसको मैनेज करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल डैमेज जो है वो कम हो। और दूसरी बात यह है कि आप अगर डैम नहीं बनाना चाहते तो मत बनाएं। तो जब सैलाब आया करेंगे तो आया करेंगे, जब पानी होगा तो होगा और जब पानी नहीं होगा तो नहीं होगा। यानी जब समंदर में जाने के लिए पानी नहीं होगा तो समंदर वापस आएगा। तो फिर होने दें ऐसे ही। जब पूरी दुनिया रेगुलेट करने की कोशिश करती है अपने पानी को और आप कहते हैं कि हमने नहीं रेगुलेट होने देना, आप मतलब है कि अब इस वक्त 100% दोनों। अच्छा मलिक साहब, मेरा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि कुछ मुवासलाती सिस्टम जो है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे तक आपकी आवाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन से माजरत ख्वाह हूँ कि ये प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार जो है वो आवाज़ में गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ और वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब से, जो कि इस वक्त ट्यूनिस हैं और ट्यूनिस से वो परसों एक इमदादी काफ़िला लेकर गज़ा की तरफ रवाना होने वाले हैं। क्या वो गज़ा पहुंच पाएंगे? कहीं रास्ते में वो इजरायली फ़ौज की किसी साजिश का निशाना तो नहीं बन जाएंगे? ये बात करेंगे हम सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान से एक वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ، جو کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے ایک قافلے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس وقت وہ تیونس میں موجود ہیں. السلام علیکم مشتاق احمد خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مشتاق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ایک اور امدادی قافلہ ہے، اس کا نام بھی فلوٹیلا ہے، تو یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے رضاکار ہیں، اور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ غزہ تک پہنچ جائیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. یہ گلوبل سمود فلوٹیلا ہے. سمود کا مطلب ہے استقامت، تو اردو میں اس کا مطلب ہوگا عالمی قافلہ استقامت. اور یہ 44 ممالک سے زائد کے شہری اس میں شامل ہیں، اور یہ 70 سے زیادہ کشتیاں ہیں. اور اب تک جتنے فلوٹیلا گئے ہیں، مور دین 50 فلوٹیلا ابھی تک گئے ہیں، ان سب کی کولیکٹیو تعداد سے بھی اس کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا محاصرہ شکن انسانی امداد کا قافلہ ہے، جو انشاءاللہ روانہ ہو چکا ہے بارسلونا سے، اسپین کے ساحل سے، اور تیونس پہنچ جائے گا کل تک. اور پھر سنڈے کو ہم انشاءاللہ یہاں تیونس سے مل کر جو ہیں وہ غزہ کی طرف انٹرنیشنل واٹر میں جائیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بنیادی مقاصد جو اس قافلے جو سمود گلوبل فلوٹیلا کے ہیں وہ یہ ہے کہ محاصرے کو توڑ دیا جائے. جو غیر انسانی محاصرہ ہے، جس کے نتیجے میں بھوک سے اور قحط سے لوگ مر رہے ہیں، تو اس کو توڑا جائے. نمبر 2، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور کو اسٹیبلش کیا جائے اور غزہ میں خوراک، امداد، ادویات، بچوں کے لیے فارمولا ملک اور دوسری بنیادی ضروریات وہ پہنچا دی جائے. اور نمبر 3 یہ کہ اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. جو گلوبل ایسوسیشن فار جینوسائیڈ اسکالرز ہیں، انہوں نے 2-3 دن پہلے ایڈمٹ کر لیا کہ غزہ کے اندر ہر ڈیفینیشن پر ایک فل سکیل جینوسائیڈ ہے، تو اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. تو یہ ایک پیسفل نان وائلنٹ سالیڈیریٹی کا ایک موو ہے، بالکل لیگل موو ہے، اور اینٹی کولونیل ہے، اینٹی زوئنزم ہے، اینٹی جینوسائیڈ ہے، اینٹی سیٹلر ہے، اور انسانی امداد کو غزہ لے کے جانا چاہتا ہے. اچھا مشتاق صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ایک امدادی قافلہ جو ہے اس میں کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے اور کچھ ماحولیات کی آلودگی کے خلاف کام کرنے والے ایکٹیوسٹ تھے، وہ سارے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح غزہ جانے کی کوشش کی، تو اس کو اسرائیلی فوج نے روک لیا تھا، بلکہ ان کو گرفتار کر لیا تھا ان سب کو. تو کیا آپ کو بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، یا کوئی ان کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کا کوئی سلسلہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میر صاحب. اسرائیلی وزراء اور وہاں کی حکومت جو بیانات دے رہی ہے کہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے گا، اور ان کو ٹیررسٹ کی طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان کے جتنے جہاز ہیں ان کو ضبط کر دیا جائے گا. آپ اگر دیکھ لیں ماضی میں جو فلوٹیلا گئے ہیں، ان کو 3 میں سے کسی ایک سچویشن کا ان کا سامنا ہوا ہے. بعض فلوٹیلا، بہت تھوڑے 3-4 فلوٹیلا، وہ اپنی منزل یعنی غزہ پر پہنچ گئے ہیں اور امداد کو انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا ہے. دوسرا جو ان کے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسیپٹ ہو گئے ہیں، اور انٹرسیپٹ ہونے کے بعد یا تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا فوری طور پر کسی دوسرے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو غزہ میں جانے نہیں دیا گیا. تو یہ دوسری سچویشن. تیسری سچویشن جو ماوی مرمرا کے ساتھ اور دوسرے فلوٹیلا کے ساتھ بھی ہوا ہے، کانشس فلوٹیلا کے ساتھ بھی ہوا ہے، کہ ان کو دشمن سمجھ کر اسرائیلی فورسز نے، کمانڈوز نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. تو ان 3 صورتوں میں کوئی ایک صورت ہمیں پیش آ سکتی ہے. لیکن یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے لوگ جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ریاستیں ناکام ہو گئی، حکومتیں ناکام ہو گئی، انٹرنیشنل باڈیز ناکام ہو گئی، ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہیومن ہسٹری کا، تو ہم مجبور ہیں کہ سویلین اپنے خالی ہاتھ سامان لے کر اپنی کشتیوں میں جائیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں، رسک لیں، لیکن اس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو وہاں تک پہنچائیں. یہ بتائیں مشتاق صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ پاکستان سے اور کون کون لوگ شامل ہیں اس امدادی قافلے میں؟ ہمارے ساتھ جو ہیں کل ہم 5 افراد ہیں، ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن ہوں میں، اور میرے ساتھ 4 افراد ہیں، جس میں سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسامہ ریاض، جو کہ ایک NGO شادی ابی طالب چلا رہے ہیں، خصوصاً غزہ کے لیے اور سیلاب زدگانوں کے لیے مدد کرتے ہیں.
اسی طرح لاہور سے ایک دوسرے ساتھی ہیں، اسکالر ہیں سید عزیر نظامی، وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین NGO چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارے ساتھ مفتی اور خطیب ہیں راولپنڈی کے ایک جامع مسجد کے مفتی خطیب الرحمان صاحب، اور ایک ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ینگ نوجوان اسماعیل خان، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم یہ 5 افراد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اس عالمی قافلہ استقامت گلوبل سمود فلوٹیلا میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب، ہم آپ کی بھی اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔